اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ویلاگ اور مین ٹاپک ہے سپریم کورٹ میں عمران خان کی پیشی اور پہلی تصویر وائرل ہو گئی، اور سوشل میڈیا پر تصویر پہلے آنے کے بعد پاکستان کی سوشل میڈیا پر تصویر وائرل ہے، اور صرف عمران خان کی تصویر کے چرچے اور عمران خان کی باڈی لینگویج کے بارے میں ہے، اور پہلے سماعت کیا تھی اور اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ عمران خان کو کیا اس کیس میں پیشی کیوں ہوئی، عمران خان کا کیس متعلق تھا یا کیس کس کے متعلق تھا، اس کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جیسے عطاء بندیال کے ریٹائرمنٹ سے پہلے جو نیب ترمیم تھی اسے کالعدم قرار دیا گیا، اس کے بعد انٹر کورٹ اپیل دائر ہوئی اور اس پر بینچ بنا، اور جس پر جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے کہا اس پٹیشن کے عمران خان کو نوٹس جاری کر دیا گیا، لیکن الیکشن اس کے بعد بھی دو بڑے عرصے تک یہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوا۔ پھر 14 کو جب سماعت کے لیے مقرر ہوا تو اس وقت کے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو اس وقت عمران خان کا جواب ملا، اور عمران خان نے کہا کہ میں پیش ہونا چاہتا ہوں، جس پر جیسے قاضی فیض عیسیٰ نے کہا کہ آپ پیش اپنے وکیل کے ذریعے، لیکن جسٹس اطہر منرا نے کہا کہ ہم کسی کو کیسے روک سکتے ہیں عدالت کے پیش۔ پھر جج اٹھے اور 15 منٹ کا مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کہ عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہو، اور آخر میں تحقیقات ہوئی اور اس ویڈیو تصویر کس نے لیک کی اور اس کے بارے میں عمران خان کو، جیسے میں نے آپ کو مین بتایا نقطہ کہ عمران خان نیب کیس میں عمران خان پیش ہوئی، جس میں عمران خان درخواست گزار، اور عمران خان کو بولنے کی اجازت کیوں نہیں دی گئی، اس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کرتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں جب کسی عدالت یا کسی کیس میں ہوتا ہے اس کا مخالف یا دلائل دیتا ہے یا چاہے تو وہ دے سکتا ہے، لیکن قاضی فیض عیسیٰ نے مقدوم علی شاہ کو دلائل دینے کے لیے کہا، اس کے دلائل چلتے رہے 2.5 گھنٹے تک دلائل چلتے رہے، اور اس کے بعد سماعت غیر مدت تک ملتوی کر دی گئی، اور جب سماعت دوبارہ ہوگی تو اس پر عمران خان ہوں گے اور اس پر عمران خان پیش کیا جائے گا، اور عمران خان کے اس کیس میں دلائل دینا چاہیں گے تو پھر عمران خان دلائل دیں گے۔ اگر عمران خان اگلی سماعت پر پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ عمران خان پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عمران خان اگلی سماعت پر آتے ہیں، اور سب سے مین نقطہ ہے کہ عمران خان اگلی پیشی سے امید ہے کہ عمران خان رہا ہو چکی ہوں گی، کیونکہ عمران خان کے اب 2 کیس باقی ہیں جن میں القاعدہ ٹرسٹ کیس میں ضمانت مل چکی ہے۔ اب سیفر کیس اگلے ہفتے میں اڑ جائے گا، اور اس کے بعد عمران خان کو اور کیسوں میں عدت نکاح کیس میں گرفتار ہے، اور اس کیس میں عمران خان کی کب تک رہائی ممکن ہے یہ کہنا ازقبل وقت ہے، کیونکہ خار معاویہ کے وکیل عدالت سے بھاگ جاتے ہیں اور عدالتی انصاف دینے میں ناکام رہی ہے، اور اس کے بعد عمران خان کو ان کیسوں میں ضمانت ملنے کے بعد اگر عمران خان کو کسی اور کیس میں گرفتار نہ کیا گیا تو عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی، اور عمران خان اگلی بار سپریم کورٹ میں خود پیش ہونے کا امکان ہے۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان پیش ہوں گے۔ اگر دوسری وکیل نے دلائل مکمل کر لیے گئے تو پھر عمران خان اس پر دلائل دیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ چاہتی تو آج عمران خان سے دلائل لے سکتے، لیکن سپریم کورٹ نے دوسری مخالف جو پٹیشن تھے ان کو دلائل دینے کے لیے کہا۔ جب مخالف وکیل کے دلائل مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد عمران خان اگر دلائل دینا خود چاہیں گے تو دلائل دیں گے، اگر وکیل کے ذریعے دلائل دینا چاہیں گے تو پھر وکیل دلائل دیں گے، اور اس کے بعد جب فریقین کے دلائل مکمل ہو جائیں گے اور اس کے بعد عمران خان کیس کا فیصلہ محفوظ کیا جائے گا۔ یہ کیس وہ کیس ہے جس میں عمران خان کا لینا دینا کچھ نہیں ہے، صرف پاکستان قوم کے جو کرپشن کے کیس ختم تھی اس لیے عمران خان کو ان کیسوں کو چیلنج کیا گیا تھا۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس وقت نون لیگ اور پیپل پارٹی میں چیخیں کیوں نکلیں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج اس وقت قانون کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں، لیکن نون لیگ چاہتی ہے کہ قانون کے مطابق نہیں، نون لیگ کے مطابق دینے چاہیے۔ جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا پاکستان کی معیشت کی صورتحال کسانوں کو اگلی کپاس کے لیے کاشت کرنے کے لیے مشکل کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ کھادوں اور دیگر اشیاء کی مہنگائی اور چیزیں، اور دوسرا کہ اہم نقطہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہ جو پریس کونسل فیصل وارڈا نے کیا اس کا چیف جسٹس
قاضی فیض عیسیٰ نے خود کو نوٹس لے لیا اور اس کی سماعت کال ہوگی۔ میرا ذاتی رائے ہے کہ اس میں بابر فروخ ستار کو چیف جسٹس کام کرنے سے روک دے گا۔ میرا ذاتی خیال ہے آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جو ہوگا وہ کل کی سماعت کے بعد پتہ چلے گا۔ جیسے کہ آج جماعت اسلامی نے کسانوں کے احتجاج کے لیے ریلی نکال رہی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کے چیئرمین حافظ نعیم الرحمن کے بارے میں ہم ایک ویلاگ بنا چکے ہیں اور آگے ایک ویلاگ بنا رہے ہیں تاکہ آپ کو انفارمیشن ملے۔ جماعت اسلامی کسانوں کی بھرپور مدد کرنے کے لیے جلوس کر رہی ہے، اور عمران خان نے جیسے مولانا فضل الرحمان کے خلاف بیان دینے سے روکا، اور فضل الرحمان نے کہا کہ میں عمران خان کو یہودی ایجنٹ اس لیے کہتا تھا کیونکہ یہ میرا سیاسی بیان ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پاکستانی قوم پوچھنے سے مولانا صاحب آپ ایسے فتوے کیسے دے سکتے ہیں کہ کسی کو اسلام یا دوسرے اسلام کو دشمن سمجھنے؟ جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایم ایس نیوز کی ناظرین، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو مل سکے۔ شکریہ۔